بچپن کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی نشانیاں۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل فیضی وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معزز ناظرین، محمد بن صالح بن دینار، عبداللہ بن جعفر الزہری اور داؤد بن العاصین کہتے ہیں کہ ابو طالب جب ملک شام کو چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے۔ یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 12 برس کے تھے۔ شام کے شہر بصرہ میں جب اترے تو وہاں ایک راہب تھا جسے بحیرہ کہتے تھے۔ وہ اپنے ایک صومیہ عبادت خانے میں رہتا تھا جس میں علماء نصارہ رہا کرتے تھے اور موریثی طور پر رہتے آئے تھے۔ یہاں ایک کتاب کا درس بھی دیتے تھے۔ قافلے والے بحیرہ کے پاس اترے۔ بحیرہ کی یہ حالت تھی کہ اکثر قافلے والے وہاں سے گزرتے مگر وہ ان سے ہم کلام نہیں ہوتا تھا۔ اس سال نوبت آئی تو حسب معمول اس کے صومیہ کے پاس اترے کہ پہلے جب بھی ادھر سے گزرتے تھے تو یہیں اترا کرتے تھے۔ بحیرہ نے اب کی مرتبہ ان کے لیے کھانا پکوایا اور سب کو دعوت دی۔ دعوت دینے کا سبب یہ ہوا کہ قافلہ جب پہنچا تو بحیرہ نے دیکھا ایک باطل ہے جو تمام لوگوں کو چھوڑ کر اکیلے ایک محمد پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ لوگ درخت کے نیچے اترے تو دیکھا وہی باطل درخت پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سائے میں آئے تو شاخیں سرسبز ہو گئی۔ بحیرہ نے جب دیکھا تو کھانا منگوایا اور پیغام بھیجا، اے جماعت قریش، میں نے تم لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں شریک ہو۔ چھوٹے بڑے آزاد غلام کوئی بھی نہ رہ جائے، اس سے میری عزت ہوگی۔ ایک شخص نے کہا، بحیرہ، تیری یہ خاص بات ہے کہ تو ہمارے لیے ایسا نہیں کرتا تھا، آج کیا ہے؟ بحیرہ نے کہا کہ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں اور تم اس کے مستحق ہو۔ سب لوگ آئے مگر کم سنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے کیونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے۔ قافلے کا سامان درخت کے نیچے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں بیٹھے رہے۔ بحیرہ نے ان لوگوں کو دیکھا جس کیفیت کو وہ جانتا اور پہچانتا تھا، کسی میں نہ پائی اور کہیں نظر نہ آئی۔ بادل بھی سر پر دکھائی نہیں دیا بلکہ دیکھا کہ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر وہ رہ گیا۔ بحیرہ نے یہ دیکھ کر کہا، تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو میرے ہاں کھانا کھانے سے رہ جائے۔ لوگوں نے کہا، بحیرہ ایک لڑکا ہے، سب سے کم سن وہی ہے اور اسباب کے پاس کوئی دوسرا نہیں رہا۔ بحیرہ نے کہا، اسے بھی بلاؤ، میرے کھانے میں شریک ہو۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ تم سب تو آؤ اور ایک شخص رہ جائے، میں ایک وصف کے ساتھ دیکھتا ہوں، وہ بھی تم لوگوں میں سے۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، وہ سب سے شریف النسب ہے، وہ شخص یعنی ابو طالب کا بھتیجا ہے اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف نے کہا، خدا کی قسم، ہمارے لیے یہ قابل ملامت معاملہ تھا کہ عبد المطلب کا لڑکا ہم میں نہ ہو اور پیچھے رہ جائے۔ حارث یہ کہہ کر اٹھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور لا کر کھانے پر بٹھا دیا۔ بادل اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر حیات افروز حسن و جمال تھا۔ بحیرہ سخت غور و فکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ جسم کی چیزیں دیکھنی شروع کی جن کی علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی نسبت سے اس کے پاس لکھی ہوئی تھی موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اس راہب نے کہا، اے لڑکے، تجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، جو کچھ تجھ سے پوچھوں اس کا جواب دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لات و عزیٰ کا واسطہ دلا کر مجھ سے نہ پوچھو، خدا کی قسم میں جتنا ان دونوں سے بغض رکھتا ہوں اس قدر اور کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ راہب نے کہا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جو کچھ تجھ سے پوچھوں اس کا جواب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تیرے جی میں آئے پوچھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کی نسبت راہب نے سوالات شروع کیے، یہاں تک کہ آپ کے سونے کی کیفیت بھی دریافت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے جاتے تھے جو خود اس کی معلومات کے مطابق اتر رہے تھے۔ راہب نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان نظر کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کھول کر بہر نبوت دیکھے۔ ان دونوں موٹوں کے درمیان اس طرح نمایاں تھی
جس طرح صفت اور کیفیت راہب کے پاس مرقوم تھی۔ یہ سب دیکھ کر مہر نبوت جہاں تھی اس کو چوم لیا۔ قریش جماعت میں چرچے ہوئے کہ اس راہب کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر عزت ہے۔ راہب کا برتاؤ دیکھ کر ابو طالب اپنے بھتیجے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت خوف کھا رہے تھے۔ ابو طالب سے اس نے پوچھا، یہ لڑکا تیرا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لڑکے کے لائق اور مناسب نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے کہا کہ اس کا باپ کا کیا ہوا؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہ اس کا باپ مر گیا۔ راہب نے پوچھا کہ اس کی ماں کا کیا ہوا؟ ابو طالب نے کہا، تھوڑا ہی زمانہ گزرا ہے، انتقال کر گئی۔ راہب نے کہا کہ تو نے سچ کہا، اپنے بھتیجے کو لے کر اس شہر دیار میں واپس پہنچا دے، یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر اسے دیکھ لیا اور جو کچھ میں ان کی نسبت جانتا ہوں وہ بھی جان گے تو تکلیف پہنچانا چاہیں گے۔ تیرے اس بھتیجے کی بڑی شان ہونے والی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد سے اس کی روایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی جان لے کہ میں نے تیری خیر خواہی کی ہے اور نصیحت کا فرض ادا کیا ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی۔ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ساتھ ہی کے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور تمام امتی مسلمہ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔